میں نے گفتگو سنی تو اس کے بعد میں نے محسوس کیا کہ میں لکھی ہوئی تقریر سے اپنے جذبات کا لفظوں میں احاطہ نہیں کر کے بتا سکوں گا. میں اپنے وہ جذبات کی شدت آپ تک نہیں پہنچا سکوں گا جو مجھے پاکستان سے محبت ہے، پاکستان کے شہداء سے محبت ہے، پاکستان کے شہداء کی فیملی سے ہمدردی ہے، جو ان کے احسانات ہمارے اوپر ہیں، وہ نہیں میں بتا سکوں گا. مجھے اپنا بھی آج بچپن کا ایک واقعہ یاد آ گیا کہ میرا گاؤں نہر کے کنارے کے اوپر ہے. وہاں مشقیں آ کے کی پاک افواج نے، ان کی ایک بٹالین نے آ کے وقت کی. تو میں اسکول میں پڑھتا تھا. میں نے اپنی والدہ صاحبہ کو صبح کہا کہ جی مجھے کچھ ناشتہ بنا دیں، میں اپنے فوجی بھائیوں کو جا کے ناشتہ کروانا چاہتا ہوں. تو میری والدہ نے مجھے کہا کہ پھر میں بنا کے دیتی ہوں لیکن پھر تمہیں کھانا نہیں ملے گا. میں نے کہا جی نہ دیں. تو اس وقت انہوں نے جو میرا ماتھا چوما وہ آج تک مجھے یاد ہے. انہوں نے جو اس محبت کا اظہار کیا، جس طرح وہ اس میری بات کو انہوں نے پسند کیا. میں خود کسان ہوں. میں یہ ہمیشہ سے کہتا آیا ہوں کہ فوڈ سیکورٹی کسان، بارڈر سیکورٹی جوان ایکول ٹو خوشحال مضبوط پاکستان. اس پاکستان کی اگر ہمارا فوجی بھائی بارڈر پہ کھڑا ہو کے پاکستان کی حفاظت کرتا ہے، 26 کروڑ عوام کی حفاظت کرتا ہے، تو یہ کسان اپنے کھیت میں کھڑا ہو کے ہل چلا کے اس کی فوڈ سیکورٹی کی حفاظت کرتا ہے. اور ہمارا جو پولیس فورس ہے، ایک شخص پشاور سے چلتا ہے کراچی تک اگر وہ جاتا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ اسے کسی کی حفاظت میں وہ جا رہا ہے تو وہ پولیس کی حفاظت ہے. اگر یہ ڈپارٹمنٹ نہ ہو ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر نہیں کر سکتے. اگر ہم نے کھیتوں میں ہل چلا کے اس ملک کی حفاظت کی ہے تو ہمارے شہداء نے اپنے خون سے اس کی آبکاری کی ہے. تب جا کے یہ پاکستان آج دنیا میں اب اس کا نام روشن ہے، ان شہداء کی شہادتوں کی وجہ سے. اور جب بھی اس ملک میں مشکل وقت آیا، وہ سیلاب آیا، وہ زلزلہ آیا، دہشت گردی ہوئی، تو ہماری فوج سینہ سپر ہو کے کھڑی ہو گئی. انہوں نے مقابلہ کیا، 17 سال دہشت گردی خلاف جنگ لڑی. جب زلزلہ آتا ہے تو اس ملبے میں کون داخل ہوتا ہے؟ ہمارے جوان جاتے ہیں اس میں بھی. اور آج مجھے یقین کر لیں کہ میں اپنی تسکین جتنی مجھے پہنچی ہے کہ میں نے شہداء کی فیملی کو آج یہاں پہ انوائٹ کیا ہے. ہمیں یہ ہمیشہ کرنا چاہیے. ہمارے اوپر فرض ہے. وہ اپنا خون دے کر ہماری حفاظت کر کے گئے، اس پاکستان کا نام روشن کر گئے. آج پاکستان قائم دائم ہے اور انشاءاللہ قیامت تک یہ قائم دائم رہے گا. یہ کلمے کے نام پہ بنا ہے، یہ قیامت تک رہے گا پاکستان. آج پوری دنیا میں الحمدللہ پاکستان ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے. آج اگر مکہ معظمہ کی، مدینہ منورہ کی حفاظت کا شرف کس کو ملا ہے؟ وہ بھی پاکستان کو ملا ہے. یہ ہمارے لیے باعث فخر ہے کہ آج پاکستان دن بدن اوپر جا رہا ہے. اور ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے ملک کی خدمت کریں، اپنے آپ کو ٹھیک کریں. اپنے ملک کی معیشت کو ٹھیک کرنے کی اس وقت ضرورت ہے. آپ یقین کر لیں، میں کسان ہوں. میرا کسان بھی سال کے 365 دن کام کرتا ہے، صبح سے لے کے شام تک کام کرتا ہے. اور میری محبت کیا ہے پاکستان کے ساتھ؟ کیونکہ میں اپنی زمین کا ٹکڑا اٹھا کے کسی دوسرے ملک میں منتقل نہیں کر سکتا. میرا جینا پاکستان میں، مرنا پاکستان میں، اولاد ادھر، جائیداد ادھر، تعلیم ادھر، صحت ادھر، ایمان ادھر، قبرستان ادھر، بینک اکاؤنٹ ادھر. میری سیر و سیاحت بھی پاکستان میں ہے. تو اس لیے میں زمین سے جڑا ہوا ہوں، میرا کسان. اور اسی طرح میرا جوان بھی اپنی سرحدوں پہ کھڑا ہو کے اپنے خون سے اس ملک کی آبکاری کر رہا ہے، اپنے خون سے اس ملک کی حفاظت کر رہا ہے. مجھے ایک چیز دیکھے، اس ماں کا جذبہ دیکھے جو اپنے بیٹے کو چند ہزار روپے کی خاطر، چند ہزار روپے میں بھیجتی ہے اور دعا کرتی ہے کہ قدرت تمہیں شہادت کا رتبہ دے. جب وہ بھیجتی ہے تب بھی خوش ہوتی ہے کہ میں بھیج رہی ہوں. جب وہ شہید ہو کے آتا ہے تب بھی اپنے گھر میں مبارکبادیں وصول کرتی ہے. اس کا جگرا تو دیکھے، اس کا حوصلہ تو دیکھے، اس دلہن کا دیکھے جو بیوہ ہو گئی ہے، ان بچوں کا دیکھے جو یتیم ہو گئے ہیں، اس باپ کا دیکھے جو بڑھاپے میں اکیلا رہ گیا ہے. اس کا حوصلہ بھی دیکھے. اس حوصلے کو میں سلام پیش کرتا ہوں. یقین کر لیں، آج
मैं अपने जज्बात का लफ्जों में इहाता करके आपको नहीं बता सकता, वो शिद्दत आप तक नहीं पहुंचा सकता कि जो हम आप लोगों के बारे में सोचते हैं, आपके हौसले के बारे में सोचते हैं। जब हम अकेले बैठ के सोचते हैं, हम हैरान होते हैं कि कुदरत ने आपको क्या लोहे का जिगर दिया है, कुदरत ने आपको पत्थर का दिल दिया है। इतना कुछ होने के बावजूद आज आप हम में मौजूद हैं और टाइम पे यहां पे आ गए हैं। और यकीन कर लें, खुदा की कसम मैं खा के कहता हूं, ये पाकिस्तान आज आप लोगों की वजह से काम है। आपके बच्चों की उस कुर्बानी की वजह से आज ये पाकिस्तान कायम है। आज पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन है, आपके बच्चों की वजह से है। वो उन्होंने इस मुल्क की हिफाजत के लिए सबसे बड़ी कीमती चीज जान होती है, अपनी जान का नजराना पेश किया उन्होंने। जान से कीमती कोई चीज नहीं है। हम तो सेहत के पीछे रोते हैं ना, ये तो सीधा साधा मौत को लेना है, लेकिन हम मुसलमान हैं। अल्लाह ने क्या फरमाया है कि जो अल्लाह की राह में शहीद हुए वो मेरे पास जिंदा है। अल्लाह भी यह कहता है मेरे पास रिस्क आते हैं। इससे बड़ा कोई रुतबा नहीं है कि जिसको खुदा खुद कहे कि वो जिंदा है मेरे पास, मेरा दिया हुआ रिस्क मेरे पास। वो कह रहा है मेरे पास खाते हैं, ये बहुत बड़ा लफ्ज है, मेरे पास। वो कहाँ है? मेरे पास है। हमसे जुदा होके वो अपने रब करीम के पास है, वो खुदाए जुल जलाल के पास है। इससे बड़ा रुतबा और क्या हो सकता है? वाकई हमें खुशी मनानी चाहिए, वाकई हमें उन पे नाज करना चाहिए। उनकी कुर्बानी के ऊपर हमें पूरे पाकिस्तान को फख्र करना चाहिए, पूरे पाकिस्तान को उनके दिन मनाने चाहिए, उनकी फैमिली के साथ खड़ा होना चाहिए, उस माओ बहनों, उनकी बेवाओं, उनकी वालदैन के साथ, उसकी वालदा के साथ खड़े होके उनके साथ खड़ा होना चाहिए। आज पाकिस्तान मुआशी मुश्किलात में है। हम सबको चाहिए कि अपने मुल्क के लिए काम करें और उन शोहदा की दी हुई कुर्बानियों को याद रखें, उनको याद करके अपने मुल्क की खिदमत करें, अपने मुल्क के साथ खड़े हो जाए। यकीन कर लें, ये बहुत प्यारा मुल्क है, बहुत खूबसूरत मुल्क है। 1500 किलोमीटर कुदरत ने हमें समंदर दिया है, कराची से लेकर पिशावर तक मैदानी इलाका दिया है, दरिया हमारे पास, जंगलात हमारे पास, रोही हमारे पास, रेगिस्तान हमारे पास, चुनिस्तान हमारे पास, चारों मौसम हमारे पास। एक नहीं है तो एक विल नहीं है हमारे पास। इसीलिए हम मुआशी तौर पे दिन ब दिन पीछे जा रहे हैं। अगर आज हम तहिया कर लें, परसों 14 अगस्त है, जिस दिन कैद आज़म ने हमें ये मुल्क बना के दिया, हमने उसकी कदर नहीं की जो हमें करनी चाहिए थी। हम उस मुल्क को उस तरह आगे लेके नहीं गए जिस तरह लेके जाना चाहिए। हम परसों तहिया करें कि कैद आज़म के विजन को लेके आगे चलते हुए पाकिस्तान की खिदमत करें और पाकिस्तान को दिन दुगनी रात चुगनी अल्लाह ताला तरक्की दे। पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।